بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ ان دنوں میں کئی دوستوں نے، کئی احباب نے، کئی شوقینوں نے یہ پوچھا کہ ہماری بکری نے ڈیلیور کیا ہے، ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، لیکن بکری کے نیچے دودھ بالکل نہیں ہے، ان بچوں کا پیٹ پالنے کے قابل اس کے پاس دودھ اویلیبل نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ میں اس کے اوپر پہلے بھی بڑی دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی دوست پوچھتے رہتے ہیں تو میں پھر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور ایک چیز کوشش کیا کریں کہ ایک چیز کو جب آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے، ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے، تو آپ اس سے استفادہ کریں، بجائے اس کے کہ پھر آپ بار بار جو ہے، خاص طور پہ جو کال کرتے ہیں واٹس ایپ پہ نمبر پہ، وہ پک کرنا پاسبل نہیں ہوتی۔ ہاں، کرنے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صرف شاید میں ہی کر رہا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کی ایک اپنی پرسنل لائف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ پھر ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ایسا کام نہ کیا کریں۔ ان حرکتوں کی وجہ سے بعض دفعہ مجھے اپنا نمبر بند بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو جو بات ہے کوشش کریں کمنٹ سیکشن میں ہی سوال کریں، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جو ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، چلو کبھی کبھار وہ تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی فزیکلی بندے کا وہاں ہونا، جو آپ کے قریبی بندہ ہے، اس کو اگر آپ وہاں پہ دکھائیں چیز کو، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے کسی بندے سے بات کریں، اس سے پوچھیں۔ کیونکہ ایک جو ہے اندازاً چیز کو بتانا اور ایک پاس کھڑے ہو کے دیکھ کے اس کی کنڈیشن کو بتانا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اب تیاری جو ہوتی ہے جانور کی دودھ کے حوالے سے، وہ ہم نے اس کی جو ڈیوریشن ہے پریگننسی کا، یعنی جب جانور گبن ہے وہاں پہ اس کی خوراک کو ٹھیک کر کے اس سے دودھ لینا ہوتا ہے۔ ایک یا تو وہ خوراک کی کمی اس جانور کو رہ جاتی ہے، یا پھر ہمارے اس ایریے کے اندر جو جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ جو میں نے آبزرو کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ بکریوں میں ہوانے کے بڑے مسائل، مسٹائٹس، اڈر کی انفیکشن، اس وجہ سے بکریاں جو ہیں وہ دودھ دینے کے پھر قابل ہی نہیں رہتی ہیں۔ تو جن کا انٹرنل سسٹم جو ملکنگ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، یعنی ہوانے کے مسائل بن جائیں، تھنوں کے مسائل بن جائیں، انفیکشن ہو جائے، تو جو دودھ پیدا کرنے والا نظام ہے وہ متاثر ہو جائے، تو پھر ہم جتنی مرضی خوراک جانور کو دیتے رہیں، پھر اس نے دودھ پیدا نہیں کرنا۔ تو اس کا پھر حل یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے جانور کو کنڈم کر کے، نکارہ کر کے نکال دیں، اس کو چینج کر دیں، یعنی وہ کاٹو میں نکل جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جو دودھ پیدا کرنے کے ایبل بکری نہیں رہی ہے، یا تو پھر وہ اس طرح کے بچے دیتی ہو کہ ہم جس کے بچے جو ہیں وہ کسی دوسری بکری کے نیچے پال لیں، یا ان کو فیڈر پہ دودھ پلا کے پال لیں، تو وہ ہمیں فائدہ دیتی ہو۔ ادروائز ہمیں اگر وہ بچے بھی نارمل دیتی ہے، دودھ بھی ان کا پورا نہیں کرتی ہے، تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کو چینج کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ایسی صورتحال بنتی ہے۔ یہ انسان کو سمجھ تب آتی ہے جب وہ اپنا نقصان کر چکا ہو۔ اگر اڈر ٹھیک ہے، ہوانہ ٹھیک ہے، کسی قسم کا تھنوں میں مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کی بکری جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا دودھ اتارتی ہے، آدھا آدھا پاؤ ہے اس کے پاس، تو اس کی وجہ پھر آپ ہیں۔ اگر میرے پاس ہے تو میں ہوں، یعنی ظاہری بات ہے کہ میں نے اس کی کیئر نہیں کی ہے، تو اس کیئر کی وجہ سے اس نے دودھ پراپر اتارا نہیں ہے، کیپیسٹی اس جانور کے پاس ہے۔ تو اب جب وہ ڈیلیور کر چکی ہے، میں سیدھا مین ٹاپک پہ آؤں گا۔ تیاری آپ نے پہلے کرنی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ جانور کو اچھی خوراک دیں گے، آئلی چیزیں دیں گے، اس کی فیٹ، اس کے پروٹینز، اس کے وٹامنز، اس کے منرلز سارے اگر آپ پورے رکھیں گے، پھر تو وہ جانور جو ہے وہ اپنے بچے پال لے گا۔ اب یہ سامنے آ گیا، میں اس کی بھی بات کر دوں۔ یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت بچہ ہے، تو اس کی ماں کے پاس بھی دودھ اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا کہہ لیں کہ اس کا پیٹ بھر کے پلا سکے۔ پال لے گی کیونکہ بچہ ایک ہے، پالنے کے قابل ہے، وہ کھڑی ہے، یہ کھڑی ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی کراس ہوگی، یعنی کھیری ہی، اور کھیری ہی یہ ڈیلیوری پہ پہنچ گئی، تو اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے دودھ کی، بچہ اس نے اچھا دے دیا۔ تو بعض دفعہ اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، تو میں تو اس کو پھر اب میرے پاس اور بکری ہے، اس کے نیچے اس کو دودھ شودھ پلا لیتا ہوں ساتھ جو ہے، یعنی وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتی، لیکن مجھے کیا فائدہ ہے اس کا جی کہ یہ بچہ دیکھ لیں کس طرح کا دیا ہے۔ اگر تو اس طرح کی صورتحال ہے، بچے اچھے دے سکتی ہے بکری، تو اس کو رکھیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کو اس بچے کے اوپر خرچہ کیا ہوا یا ایکسٹرا دودھ اس کو پلایا ہوا فیل نہیں ہوگا، تو ادروائز جو ہے وہ آپ کو نقصان کرے گی۔ اچھا، بکری نے ڈیلیور کر دیا جی آپ کے پاس، جس طرح کی بھی بکری تھی، ایک بچہ دے دیا، 2 دے دیے، جس طرح کی شکایات ان دنوں میں آئی ہیں، اور دودھ نہیں ہے بالکل بھی، ایک بچے کو بھی نہیں بکری پال سکتی،
تو میرا بھائی کوشش کریں پہلے دن ہی فیڈر پہ لگا لیں, کیونکہ بعد میں اگر 2-4 دن آپ نے اس کو پلا لیا تو بعد میں فیڈر بھی بچے مشکل سے پیتے ہیں. اور فیڈر پہ دودھ پلانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گائے کا بھینس کا دودھ ہے تو آپ نے وہ کچا نہیں پلانا, یہ مائنڈ میں رکھ لیں چیز. اگر آپ کے پاس دودھ ہے گائے کا تو آپ اس میں 1/4 حصہ پانی ملائیں گے, یعنی 1 کلو کے اندر 1 پاؤ. اگر بھینس کا ہے تو آپ آدھا پانی ملائیں گے, آدھا پانی یعنی ½ kg میں 1 پاؤ پانی, اور اس کو بوائل کریں گے اچھے طریقے سے. 1 چمچ سونف کا ڈالیں گے, چھوٹا چمچ, اور بوائل کریں گے اسے اچھے طریقے سے. بوائل کر کے جب وہ پینے کے قابل نیم گرم ہو جائے گا اس کو چھان کے سونف نکال کے وہ پلائیں. آپ کے جانور کو وہ کسی قسم کی پیٹ کی انفیکشن نہیں ہوگی. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے دوست صاحب, آپ پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بکری کا دودھ تو تھا نہیں, ماں کے دودھ کے علاوہ ہم نے اوپر سے دودھ پلایا تو بچے کو لوز موشن لگ جاتے ہیں. وہ اس لیے لگتے ہیں کہ ہم کچا پلاتے ہیں. دیکھیں جو فیٹ ویلیو بکری کے دودھ کی ہے وہ بھینس کے دودھ کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں گے تو وہ تو بہت زیادہ ہے. قدرت نے ہر جانور کی جو دودھ پیدا کیا ہے, یعنی ہر بچے کے لیے ماں کے جسم سے جو دودھ نکالا ہے, وہ اس کی جو صلاحیت ہے آبزرو کرنے کی, اس کو ڈائجسٹ کرنے کی, اس کو انٹیک کرنے کی, ہضم کر کے جزو بدن بنانے کی, اس کے مطابق پیدا کی ہے. اس کے ساتھ کوئی اور دودھ مل ہی نہیں سکتا. لیکن بامر مجبوری جب ہمارے پاس وہ دودھ اویلیبل نہیں ہے تو پھر ہم نے گزارا کرنا ہے. تو وہ طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سونف ڈال کے اس دودھ کو پانی ڈال کے بوائل کریں, بوائل کر کے پھر فیڈر کے ذریعے سے وہ جانور کو پلائیں. اور کوشش یہ کریں کہ پیٹ بھر کے نہ پلائیں. آپ دن میں اس کو 3 دفعہ پلا دیں بجائے 2 دفعہ کے, 3 کی بجائے 4 دفعہ پلا دیں. اس کی وہ باڈی ویٹ کے لحاظ سے ویٹیج پورا کر دیں دودھ کا, یعنی مقدار پوری کر دیں دن میں, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے جتنا وہ ہضم کرتا ہے, اور یک دم جو ہے زیادہ مقدار میں دودھ نہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اس بچے کو پال سکتی ہیں جو بکری نے آپ کے پاس ڈلیور کی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور بکری اویلیبل ہے تو اس کا دودھ پلا سکتے ہیں آپ نیچے سے, اس کو آپ کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماں کے دودھ کے ساتھ تو وہ نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ ہے تو بکری کا ہی, اس کی جو فیٹ ویلیو, اس کے اندر جو غذائی اجزاء ہیں, جو طاقت ہے, وہ ملتی جلتی ہے. ماں کے ساتھ تو نہیں مل سکتی, لیکن ظاہری بات ہے کہ جنس وہی ہے, چیز وہی ہے, جانور وہی ہے, تو اس کی جو دودھ کی مقدار ہے وہ ایزیلی وہ بچہ جو ہے وہ ہضم کر لے. تو میرا بھائی یہ صرف یہی حل ہو سکتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی اتنی زیادہ کوئی وہ فیڈ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس جانور کو دیں اور وہ یکدم دودھ پورا کر لے, ایسا پاسبل نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت مقدار اپنی بڑھا لے گا, یا ایسا جانور جس نے میلا نہیں پھینکا ہے, میلا پھینک کے وہ تھوڑا بہت بھر جائے گا, اس کے لیے آپ کاڑھا دیں. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے, السی ہالو اجوائن 2-2 چمچ آپ جو ہے کھانے والے, یہ ½ kg پانی میں اس کو کاڑھا بنا کے پکا لیں, آدھا پیس گڑ کا اس میں ڈال لیں, اور جب وہ اس کو ایک دفعہ ابالا آ جائے, بوائل ہو جائے, تو اس میں گھی ڈال لیں 20 سے 25 گرام, 2-3 چمچ جو ہیں. تو وہ جب نیم گرم سا رہ جائے, ایسے ہی بغیر چھانے جانور کے آگے رکھیں, جانور پی لے گا. یہ کاڑھے 4-5 جانور کو دیں, ایک دن دیں, ایک دن وقفہ کریں, یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن. جانور میلا اچھا پھینکے گا, اور جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, جتنا وہ اس کنڈیشن میں, جس کنڈیشن میں وہ کھڑا ہے دودھ پیدا کر سکتا ہے, دودھ بھی پیدا کر لے گا. اور ایک انجیکشن ہے جی ٹونوویٹ کے نام سے, وہ اس کو 10 دن لگاتار 5 ml اس جانور کو لگائے. یہ پروٹوکول ہم دے سکتے ہیں. اس سے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا جانور ایک پاؤ دودھ پیدا کر رہا ہے اور وہ 2 kg پہ چلا جائے. ایسا پاسبل نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو اس کی کیپیسٹی ہے, جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا. تو لہٰذا ان چیزوں پہ غور کریں, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جانور جو ہے اپنے بچے پالنے کے قابل ہو جائے. ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.